بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس پورے دین کے اندر ہمارے لیے آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی کامیابی رکھی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب وہ پورے دین کے اوپر عمل کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے دنیا کی ان کو خوشیاں نصیب کی ہیں، ہر قسم کی برکتیں، ہر قسم کا سکون، ہر قسم کی عزت ان کو نصیب تھی۔ تو اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ اگر کسی طریقے سے ہمیں سکون اور اطمینان نہ ہو تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم پورے دین پر عمل نہیں کر رہے۔ ایسے کرتے ہیں، ایک آدھ کال اور لے لیتے ہیں اور پھر واپس اس موضوع کے اوپر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر۔ کیا حال چال ہے جناب؟ بھائی زیغم صاحب، always good to hear from you۔ لائک وائز سر، لائک وائز۔ پتہ کہ عام طور پر جب کوئی زیر بحث کوئی بات ہوتی ہے تو میں تو نااہل ہوں، اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ بحث کر سکوں۔ وہی سوالات میں آگے آپ تک کرتا ہوں، کیونکہ آپ سے بہتر یہاں اس ملک میں کوئی بھی ایسا دانشور نہیں ہے جو کہ، یا دانش مند نہیں ہے جو کہ وہ اس کا جواب دے اچھی طریقے سے، جو طریقہ آپ کا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر آپ ذرا اس کے جواب میں بتلا دیں کہ کیا حقیقت کیا ہے۔ ارشاد۔ عورتوں کو کیا قبرستان جانا الاؤڈ ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آج کل تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ جنازے میں بھی شامل ہوتی ہیں کچھ عورتیں، تو اس پر ذرا روشنی کر دیں جناب، کہ ویسے بھی عام طور پر یہ جا سکتی ہیں کہ نہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور ایز یو سیڈ I'm also saying even better than that, it's always better to talk to you, nice to talk to you, and always a pleasure. Thank you sir. جزاک اللہ خیر جی۔ تو یہ تھے ہمارے بھائی زیغم صاحب، ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ بہت اتنے پیار بھرے الفاظ جو ہیں استعمال فرماتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دین جو ہے اللہ رب العزت نے مومن کے لیے سکون ہی سکون دیا ہے، اور جو حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک قسم کا قید خانہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اصول اور ضوابط کے ماتحت رہتے ہوئے یہ زندگی گزارنی ہے، اپنی مرضی جہاں چاہے جب چاہے جس انداز میں چاہے اس طرح نہیں کر سکتے۔ اور جو غیر ہیں، چونکہ ان کو خدا کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، وہ رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور ان کو آخرت کی ان کا جو ایمان ہے آخرت کے اوپر ہے ہی نہیں۔ اکثروں کا یہ ذہن ہے کہ جو ہی ہم قبر کے اندر جائیں گے وہاں مٹی ہو جائیں گے، ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ تو چونکہ ان کی یہ ذہنیت ہے تو اس لیے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں کھاؤ پیو مزے کرو اور جو چاہو کرو جب چاہو کرو، کوئی اتھارٹی نہیں ہے اور کوئی ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حساب و کتاب نہیں ہوگا اور یہاں کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے، اس لیے وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی کہ بھائی جس طرح انسان قید خانے کے اندر ہوتا ہے، قید خانے کے اندر، اور قید خانے کے اندر ہوتے ہوئے انسان کے اوپر ضوابط ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، وہاں جو آپ کو کھانا دیا جائے وہ کھانا آپ کھائیں گے، جو آپ کو سونے کے لیے بستر دیا جائے وہ آپ استعمال کریں گے، جتنا وقت آپ کو اس کے اندر گزارنا ہے آپ کو اتنا گزارنا ہوگا۔ اور یہ حدیث جو ہے، جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزات میں سے ہے، اور معجزات اس انداز کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ ایکسپیرینس سے بتلا رہی ہیں کہ جو اس علاقے کے اندر ہے ہی نہیں۔ اب مکہ جو ہے چھوٹا سا ایک دیہات تھا، چھوٹا سا ایک گاؤں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، وہاں بھی ایک قسم کا دیہات ہی تھا، بعد میں وہ شہر بن گیا۔
وہاں قید خانہ تھا ہی نہیں، ارد گرد جو علاقہ تھا عربستان کا، تو اس جگہ کے اندر کوئی قید خانہ تھا ہی نہیں۔ ہاں جو دوسرے علاقے تھے جن کے اندر حکومت کی جاتی تھی مستقل طور پر، اور وہاں فوجیں ہوا کرتی تھی ملک کی، رومنز وغیرہ جو امپائر ہوتا، یا پرشین امپائر جو تھا، تو ان جگہوں کے اندر جیلز وغیرہ ضرور ہوتی تھی، لیکن یہاں تو جیلز ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپیرینس کے طور پر وہ چیز بتلائی کہ جو اس پورے علاقے کے اندر تھی ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے بھی الفاظ، یہ جتنے بھی یہ ہمیں نصیحتیں یا جو بھی اصول بتلا رہے ہیں، یہ معجزتاً بتلا رہے ہیں، یہ وحی کے طور پر بتلا رہے ہیں۔ تو خیر اصل بات پر واپس آؤں کہ واقعی دین کے اندر اللہ رب العزت نے سکون رکھا ہے، لیکن پورے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ اگر ہمارے پاس محترم اوراق ہیں، پوسٹرز ہیں، کہ جس کے اوپر کعبۃ اللہ کے یا مسجد نبوی کے یا اسی طریقے سے روضہ مبارک کے اگر وہاں کوئی پوسٹرز ہیں، پکچرز ہیں، تو آیا ہم ان کو جلا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ جلا سکتے ہیں، اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ ان کو اگر آپ جلا دیں، اور جلانے کے بعد وہ جو راکھ ہے، اب اس راکھ کو جہاں بھی آپ پھینکنا چاہیں، اس کے کوئی اس طرح بہتر یہ ہے کہ جہاں کوئی پودے وودے ہوں یا جہاں کوئی درخت ہو، آپ وہاں پھینک دیں، ان کا بھی فائدہ، کیونکہ راکھ جو ہوتے ہیں یہ قسم کا فرٹیلائزر، یعنی ان کے لیے استعمال ہو سکتے، اور آپ کا بھی یہ کہ اس کے اوپر کوئی پاؤں وغیرہ نہیں لگے گا۔ لیکن چونکہ وہ راکھ ہو گئی تو، اور وہاں کعبۃ اللہ نظر نہیں آ رہا، یا مسجد نبوی یا روضہ پاک یا اور کوئی محترم چیز نظر نہیں آ رہی، تو اب ان کی بے احترامی نہیں ہو سکتی۔ ہاں جب سامنے نظر آتی ہے وہ چیز تو ان کی تو بے احترامی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ راکھ ہو گئی، when it's turned to ashes and you can't see it anymore، اب آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی، تو اب اس کی بے احترامی نہیں ہو سکتی۔ ایسے کرتے ہیں، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، یہ آپ فرما رہے تھے اور بالکل یہ سچ ہے اور ٹھیک ہے کہ ہمارا جو مسلمانوں کا سوال ہے بالکل وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم عبادات میں تو بہت ہمارا زور ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے اخلاقیات ہیں یا جو معاملات ہیں ان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غالباً آل عمران میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے کے پورے مسلمانوں کو کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ عبادات پہ زور ہے یا ایک چیز کرتے ہو دوسری نہیں کرتے۔ جو کچھ بھی اسلام ہمارے سے چاہتا ہے، یا جو اسلام کی روایات ہیں، جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور مولانا صاحب آپ یقین کریں، کئی دفعہ بہت افسوس ہوتا ہے جب معاملات ہم کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے صحیح کہ جو غیر مسلم ہیں وہ جیسے کوئی وعدہ کریں گے مسلمان تو پورا نہیں کریں گے، غیر مسلم ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے کوئی اپوائنٹمنٹ دی ہے، یہ آئیں گے یا وہ ضرور آئیں گے۔ تو اسی طرح اور بھی معاملات میں بہت سارے، تو پتہ نہیں کہ مسلمان کیا سوچ رہے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سیدھے راستے پہ ہیں اور ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ پوری طرح عمل نہیں کر رہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ کی قطع کلامی معذرت، یہ بالکل ایک پرسیپشن ہوتی ہے یعنی لوگوں کے درمیان، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو یہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ اگر ان کو گھریلو کسی کام کے لیے بھائی یہ کام کرو تو وہ آپ کو تسلی ہوتی ہے، وہ صحیح کریں گے۔ اپوائنٹمنٹ جیسے آپ نے مثال دی کہ اگر اپوائنٹمنٹ ہوگا وہ ٹائم پر آئیں گے، ٹائم پر جائیں گے، لیکن مسلمانوں کے درمیان یہ ایک قسم کی پرسیپشن ہو گئی ہے کہ اگر ان کو ٹائم دو تو ٹائم پر نہیں آتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کے ذہن کے اندر؟ بس یہی ہے نا کہ اپنے جو اسلام ہے، جو ان کا مطلب ہمارا جو مذہب ہے، یا تو اس سے اچھی طرح ناواقف ہیں، کوئی نالج نہیں ہے زیادہ ان کو نا اس بارے میں۔
تو یا پھر یہ ہے کہ پھر وہ اس چیز کا پرواہ ہی نہیں کرتے کہ چلو ہم نماز روزہ تو کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اور جو باقی معاملات ہیں یا جو باقی چیزیں ہیں، اخلاقیات ہیں، ایون تعلقات جو ہیں آپس میں رشتہ داروں کے، وہ بھی نہیں نبھا رہے بالکل، اور رشتے جو ہے وہ توڑ رہے ہیں اور آپس میں بس یہ ہے کہ قطع رحمی کر رہے ہیں. تو میں بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں. عبادات تو خالی اللہ تعالیٰ نے، عبادات کے لیے تو فرشتے بھی بہت تھے، تو انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ اس لیے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود مطلب اس ساری عبادات صرف نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو نا، سارے معاملات جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اس پہ ہم عمل کر ہی نہیں رہے بالکل بھی. تو ہمیں بس اس بات پہ ذرا سوچنا چاہیے مسلمانوں کو. تو میں تو اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں جتنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ شاید میں بھی نہیں کر رہی، لیکن یہ ہے کہ کوشش تو انسان کو کرنی چاہیے نا اپنی طرف سے. ٹھیک ہے، آپ کی بہت تھینک یو ویری مچ، آپ کی بڑی اچھی کنٹریبیوشن اور بہت اچھی باتیں ہیں، سنتے رہے. اور لیکن چونکہ بہت سارے کالرز ہیں انتظار کریں تو اس لیے اگلے کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے آپ سے جی جی کہ جب ہم جماعت کے لیے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو جب ہم سبحانک اللہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا الحمد شریف کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھنی چاہیے یا صرف سبحانک اللہ پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور میں اس کے اوپر عرض کروں گا اگر وقت ملا تو انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کوئی جانی پہچانی آواز ہے؟ میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی کیا تھا. سید مبشر مدنی بول رہا ہوں لوٹن سے. ٹھیک ہے بہت اچھا سید صاحب، گڈ ٹو ہیئر فرام یو. تو یہ جو ہے نا کہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے دوزخ نما ہے، یعنی جیل نما ہے، تو ایمان والوں کے لیے یہ ایک طرح کی کافروں کے لیے ہے جنت، اور مسلمانوں کے لیے ایک جیل نما مقام ہے. صحیح. قرآن اور حدیث کے جو اس طرح کے الفاظ یا مفہوم یا بیان ہوتے ہیں اس کا یہ نہیں ہے کہ مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے اور دو چار کی طرح فوری ایک دو لفظوں میں یا ایک دو باتوں میں اس کا نہیں سمجھایا جا سکتا، بلکہ اس کا بھی یعنی مفہوم جواب علم اور بڑا وسیع ہے. صحیح. تو جس طرح کہ قرآن پاک کی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اس کی تشریح کرتی ہے القرآن یفسر بعضا، اسی طرح حدیث نبوی کی بھی یعنی کہ ایک حدیث کی تفسیر دوسری حدیث میں اس کے آگے وضاحت آتی ہے سارے علماء کے اقوال بھی مفہوم بھی. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. صحیح. اس دنیا میں اس میں ہمیشگی کا ذہن لے کر نہیں رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہم آئے. اس لیے ہماری پیدائش کے فوری بعد اذان، جنازے کی اذان اور تکبیر ہو جاتی ہے کہ ابھی صرف جماعت کھڑی ہونے کی دیر ہے، بس اتنی تیری زندگی ہے یہ. تو یہ ہے کہ اس میں دل نہیں لگانا. ایمان والا اس میں ایک ہے کہ اس میں ہمیشگی کا ذہن نہیں بنانا کہ میں یہاں ہی ہوگا اور جب مروں گا تو بس یہی میرا اول و آخر ہوگا. اور دوسرا آگے والا کہ جو ذہن اس کے لیے تو کافروں کے سامنے یہی ہوتا ہے کہ اب جو زندگی یہاں مل گئی وہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اور یہاں جو کچھ بھی ہے اسی پر وہ خوش ہیں. حالانکہ انسان کے لیے یہ دنیا کی مال و متاع کو متاع قلیل کہا ہے، یہ یعنی کہ بہت تھوڑا ہے، نکما ہے، یعنی صرف گزارے کے مطابق ہے. اصل نعمت تو جنت میں ہے، لا عیش الا عیش الاخرہ. تو یہ اس طرح کے بڑے وسیع مفہوم ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. یہ تو عام آدمی جو ہے نا وہ اس کے لیے غور و فکر کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے تھوڑی باتوں سے بھی سمجھا سکتی ہے. لیکن اس طرح قرآن و حدیث کے جو الفاظ یا مفہوم یا مسائل ہوتے ہیں بڑے وسیع ہوتے ہیں، اس کے اندر بڑا علمی مفاد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دین اسلام
صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین اور اس کے رسول اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا آمین، فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے سید صاحب مدنی صاحب جو ہیں وہ لوٹن سے، اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کی بڑی ٹیکنیکل ٹرمز کے اندر. اور اٹس نائس کہ آپ علماء جو ہیں وہ آتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں اور اپنی کنٹریبیوشن دیتے ہیں. اور اس سے پہلے جو سسٹر آئی تھی تو ان کے الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عالمہ ہے. جو الفاظ آپ نے استعمال کی جس طرح قرآن کریم اور بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الفاظ متاع قلیل، اخلاقیات، معاملات وغیرہ، تو اسے وہ کہتے ہیں کہ لفافت دیکھ کر مضمون ہم بھانپ لیتے ہیں. تو علماء عورتوں میں بھی ہیں، وہ بھی سن رہی ہیں اور انہوں نے بھی کنٹریبیوشن دی ہے. تو وقت مجھے ایسا لگتا ہے بہت کم ہے، کافی سوالات آئے ہیں اور میرا تو انداز آپ کو پتہ ہے کہ مختصر ہاں نہ کے اندر جواب دینے میں مجھے بھی مزہ نہیں آتا اور مناسب بھی نہیں لگتا. ہمارے جتنے بھی لسنرز ہیں ہر ایک چاہتا ہے کہ تفصیل سے جواب دیا جائے. دوسرے چینلوں کے اوپر ہاں یہ جائز ہے، نہ یہ جائز نہیں ہے، اور میرا ہمیشہ دلیل کے ساتھ اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور پورے کانٹیکس کے ساتھ یہ عام طور پر جواب ہوتا ہے. تو آپ نے جو یہ سوالات کیے ہیں، خاصتاً بھائی زیغم صاحب آپ نے قبرستان کے بارے میں، تو انشاءاللہ کل جب موقع ہوگا تو ضرور اس کے اوپر بھی تفصیل سے عرض کروں گا. اسی طریقے سے جو آپ نے ادخلوا فی السلم کافہ، اس کی طرف آپ نے اشارہ دی اور پتہ چلتا ہے آپ عالمہ ہیں، تو ضرور اس کے اوپر بھی تھوڑی سی تفصیل ضرور عرض کروں گا. اور باقی آپ نے جو سورۃ فاتحہ کے بارے میں، تو یہ تو ایک پوری بحث ہے فاتحہ خلف الامام، تو کوشش کروں گا کل اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کروں گا. لیکن جو مختصر جواب ایک سسٹر نے جو پوچھا کہ اگر ہسبینڈ فوت ہو جائے تو وہ 70-80 سال کے ہیں، تو آیا اس عورت کو بھی عدت کرنی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، چاہے شوہر کی عمر جتنی بھی ہو اور آپ جتنے بھی بوڑھے ہو جائیں، لیکن اگر شوہر فوت ہو گیا تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کا 4 اشہر و 10 سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت ہمیں بتلاتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن عورت کو عدت کے اندر بیٹھنا ہوگا اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے، چاہے اس کی عمر جتنی بھی ہو. ہاں البتہ عدت کے اندر اگر کوئی ضروریات ہیں، کوئی نیسیسٹیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو باہر جانا ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹس ہو گیا یا کوئی اس طرح خاص ہسپتال جانا ہو یا آپ کی اور کوئی شاپنگ کے لیے کوئی اور کرنے والا نہ ہو وغیرہ وغیرہ ضروریات، اس کے لیے جا سکتی ہیں باہر. لیکن عدت بہرحال آپ کو عدت جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی. لیکن اٹس سو نائس کہ اتنے کالرز آئے ہیں اور آپ نے کنٹریبیوشن دی ہے. کل بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا اور اس کے اندر بھی آپ ضرور حصہ لیں، اور جس محبت انداز کے اندر آپ سب پیش آتے ہیں اور آپ حصہ لیتے ہیں، آئی ایم ریئلی پلیز، بڑی خوشی ہوتی ہے. اور جو محبت والے الفاظ، پیار والے اور حسن ظن والے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں میرے ساتھ، میں اس طرح نہیں ہوں کوئی اتنا عالم وغیرہ، تو وہ تو آپ لوگوں کا حسن ظن ہے. اور لیکن میری ہمیشہ دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آپس میں پیار، محبت، الفت کے ساتھ اکٹھا رکھے، اور ان چینلوں کے ذریعے ہم تفصیل سے دین کو آگے تک پہنچانا چاہتے ہیں. صرف یس نو اور آپ کے سوال کے جلدی جواب دینا یہ مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کو ہم ہر ناحیے سے سمجھیں. اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور آئی ریئلی اپولوجائز اگر آپ کے اس سوال کا جواب آج نہیں دے سکے، کوشش کروں گا انشاءاللہ کل دے دوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ کل بھی اور اگلے پروگراموں کے اندر بھی آپ اپنا حصہ دیتے رہیں. بعض اوقات آپ کے ایک لفظ یا ایک کال کی وجہ سے ہو سکتا ہے دوسرے کے ذہنوں کے اندر کوئی اچھی بات پڑ جائے، آپ کو بھی ثواب کے اندر حصہ مل جائے. اسی کے ساتھ دعا کے ساتھ مکمل کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم.
یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، دین پر استقامت تو ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما، اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔